جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ ہر ملک کو اور وہاں کے عوام کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنا قومی دن جو ہے شان و شوکت، جذبے اور ولولے کے ساتھ منائیں۔ تو کل ہمارا بھی قومی دن ہے اور اس سال تو پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو جائیں گے، تو ہم اس کو زیادہ خوشیوں کے ساتھ اور انشاءاللہ زیادہ جو ہے جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ جہاں یہ دن تہوار کی صورت ہوتے ہیں اور اس میں ہم خوشیاں بھی بانٹتے ہیں، اپنے آپ کو ریکمٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک مضبوط ریاست بنائیں گے۔ اس بات عہد کی بھی تجدید کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بھی بنائیں گے۔ تو وہاں یہ بھی ضروری ہوتا ہے دوستو کہ ان موقعوں پہ تھوڑا سا انٹروسپیکشن بھی کر لیا جائے، تھوڑا سا ریفلیکٹ بھی کریں کہ ہم نے گزرے ہوئے سالوں میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہم اپنے جو ہمارے قومی اہداف ہیں ہم ان سے قریب ہوئے یا ان سے مزید دور ہو گئے، اور کس طرح پھر ہم اپنے آپ کو اکٹھا کریں، جوڑیں، تاکہ جو ہمارے قومی اہداف ہیں جو ہمارے ان کو ہم حاصل کریں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جہاں ہم کل بھرپور خوشی منائیں گے، وہاں اس بات پہ بھی ضرور سوچیں گے کہ کس طرح ہم پاکستان کو اس راہ پہ ڈال سکتے ہیں، اس ٹریجیکٹری پہ ڈالیں جہاں پاکستان ایک مضبوط ریاست کے طور پہ ابھرے، اور یہاں پہ بھیک مانگنے والا کوئی نہ ہو، جہاں جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو خلفائے راشدین کا دور ہم کس طرح یہاں لے کر آئیں، اور کس طرح اس ملک کو ایک اسلامی، صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جہاں ہر ملک کا یہ ایک ہوتا ہے، ہر ملک اپنا قومی دن مناتا ہے، وہاں بدقسمتی دیکھیے کہ بھارت 14 اگست کو پارٹیشن ہاررز ریممبرنس ڈے کے طور پہ منا رہا ہے، کہ جو بر صغیر کی پارٹیشن ہوئی تھی ایک ہارفک ڈیولپمنٹ تھی، اور اس پہ وہ آہوزاری کل کریں گے اور نوحہ خوانی کریں گے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس سے ایک تو بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ بی جے پی کی جو حکومت ہے یا جو آر ایس ایس ہے، یہ جو لوگ ہیں ہندوتوا سے منسلک، انہوں نے ابھی تک پاکستان کے وجود کو صحیح معنوں میں قبول نہیں کیا، اور ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کو انسٹیبل رکھا جائے۔ جس طرح میں بار بار پہلے بھی کہتا رہا ہوں، تو یہ بھی چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ وہ پاکستان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا خیالات رکھتے ہیں۔ تو چلیے، یہ تو ان کا ہے معاملہ، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، وہ جس طرح بھی 14 اگست کو منانا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ہم تو سمجھتے ہیں کہ 15 اگست جو ہے وہ ان کا بنیادی حق ہے، کہ جس طرح ہم 14 اگست کو اپنی خوشیاں مناتے ہیں، تو 15 اگست کو بھارت بھی اپنی 75 ایئرز اس کے بھی ہو جائیں گے، تو وہ اس کو جس طرح چاہیں منائیں، ہمیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس بار جو ہے بی جے پی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر گھر ترنگا، یعنی کہ ہر گھر میں اب یہ ہوگا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بھارت میں جو بھی گھر ہے وہاں پہ بھارت کو جو ہے پرچم وہ لہرائے، کیونکہ بھارت کے اگر فلیگ میں دیکھیے تو 3 رنگ ہیں، تو اس کو ترنگا کہتے ہیں۔ تو اپنا جو ہے اس کو ہر گھر پہ سے لہرایا جائے۔ پاکستان تو الحمدللہ بغیر حکومت کے کہیں ہی عوام جو ہے، میرے جس علاقے میں رہتا ہوں، پچھلے 5 دنوں سے ہر گھر میں مجھے سبز ہلالی پرچم نظر آ رہا ہے۔ حکومت نے ہمیں نہیں کہا، نہ کوئی ایسی مہم چلی، لیکن لوگ خود جو ہیں اس مہم میں کہہ لیجئے کہ ان انٹینشنلی جو ہے ایک مہم چلتی ہے، اور لوگ خود ہی اپنی مرضی کے مطابق لگاتے ہیں۔ بھارت میں اب یہ مہم چلی ہے اس سال، تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بالکل لگائیں جی، پرچم لہرائیں، یہ آپ کا حق ہے، اور اس کے ساتھ اپنی آپ کمٹمنٹ کا اظہار بھی کریں۔ اور لیکن یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ اب اس پرچم کو، جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت کی سرزمین، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن معاملہ کچھ یوں ہے کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے، وہاں بھی زبردستی
یہ کام کروانے چلے ہیں کہ وہاں جموں میں جہاں ہے تو کشمیر ویلی میں بھی بھارت کا جھنڈا ہر جگہ نظر آنا چاہیے. یہ تو شاید کوئی بھی مہذب قوم ایسا کام نہیں کر سکتی. اور پھر چونکہ ایک آکوپائیڈ لینڈ ہے، وہ آپ کے ملک کا حصہ بھی نہیں ہے، تو آپ وہاں کے لوگوں سے زبردستی کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ بھارت کا جھنڈا اپنے گھروں پہ لگائیں؟ وہ تو پاکستان کے جھنڈے میں شہید ہوتے ہیں اور اسی جھنڈے میں دفن بھی ہوتے ہیں پاکستان کا. تو وہ کس طرح یہ برداشت کر سکتے ہیں کشمیر کے لوگ کہ وہ بھارت کا جھنڈا جو ہے اپنے گھروں پہ اس کو لہرائیں؟ تو یہ بہرحال ایک سمجھ سے بالا تر بات ہے. لیکن بھارت کی حکومت اور وہاں کے جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں منوج سنہا صاحب، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں زبردستی یہ جھنڈا لہروایا جائے. دوسری طرف ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور بھارت کے ہی اخباروں کے مطابق وہاں پہ جو ایک ملیٹنٹ ہندوتوا، یہ بھی بھارت کی اخباروں نے یہ ٹرم دی ہے مجھے، ایک ملیٹنٹ ہیں یتی گیری، یہ بہت مشہور آدمی ہیں، ان کی پہلے بھی بڑی اسٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں. انہوں نے بلکہ ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ ہر ہندو جو ہے کپل وہ زیادہ سے زیادہ ہندو بچے پیدا کرے تاکہ یہاں جو ہے بھارت میں مسلمانوں کی اکثریت نہ ہو جائے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گستاخانہ باتیں کی، لیکن ان کو بیل ہو جاتی ہے ہر دفعہ اور یہ بچ کے نکل آتے ہیں. تو انہوں نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ اور کل دے دی ہے کہ جو بھارت کا جھنڈا ہے وہ نہیں لہرایا جائے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ جو سپلائرز ہیں، کوئی 10-11 سپلائرز جو حکومت نے انگیج کیے ہیں، اس میں جو سب سے بڑے سپلائر ہیں بھارت کے جھنڈے جو بناتے ہیں وہ مسلمان ہیں، کوئی صلاح الدین نام ہے شاید ان کا. چونکہ اس وجہ سے یہ جو کیمپین ہے حکومت کی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور بھارت کے جھنڈے کی بجائے سارے جو بھارتی شہری ہیں وہ سیفرون جو جھنڈا ہے بی جے پی کا، آپ کہہ لیجئے RSS کا، وہ لہرائیں رادر دین کہ بھارت کا جھنڈا. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ سب بھارت کے لوگ اس طرح سوچتے ہیں، یہ ایک مائنورٹی گروپ ہے، لیکن یہ سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ کچھ لوگ جو RSS میں ہیں یا بی جے پی میں ہیں وہ کس طرح بعض اوقات چیزوں کو لیتے ہیں. اور یہ بڑی انتہا شدت والی سوچ ہے جس سے کوئی بھی ایگری نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال ہمیں اپنی خوشیاں مبارک، بھارت کو اپنی خوشیاں مبارک، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں جو حالات ہیں، جو اس وقت وہ ایک ریاستی دہشت گردی کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ان کو ان کا حق خودارادیت جو ہے وہ جلد سے جلد مل جائے. آمین. دیکھتے رہیے ایک لائیڈوسکوپ.